حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام سامعین کرام، بابا جی چودھری فرمان علی قادری قاسمی، جن کی نسبت، جن کا تعلق، جن کی وفاداری بزرگان ڈھوڈا شریف کے ساتھ بے مثال تھی، ان کی محبت کا یہ صلہ ہے کہ زندوں کو سب یاد رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اگر کسی کو یاد رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ القاسم ٹرسٹ بابا جی فرمان علی صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نہ وہ آج بھولے ہیں نہ کل بھولیں گے، اور بزرگان ڈھوڈا شریف سے ان کا تعلق، ان کی محبت اور وفاداری ہی یہی ہے کہ ان کو کبھی بھولا نہ جائے۔ القاسم ٹرسٹ کے ممبران سے میں ریکویسٹ کروں گا، جس طرح بابا جی کی زندگی میں تمہارا تعلق اس خاندان کے ساتھ وابستہ تھا، قیامت تک یہ تعلق بحال رہنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مختصر پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر اٹھائے گا۔ توجہ رکھنا، اس آیت کریمہ میں، اس کی آواز یار کم کر دو، اس آیت کریمہ میں دو موتوں کا ذکر ہے اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، یہ پہلی موت ہے۔ جب میاں اور بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق جڑتا ہے، جس کی بدولت انسان کا پہلا وجود ثبوت میں آتا ہے، اس حالت کو قرآن حالت مردہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، انسان جب تو مردہ تھا، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تجھے زندگی عطا کی، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جو پیریڈ بابا فرمان علی صاحب گزار چکے ہیں، اس زندگی کو فَأَحْيَاكُمْ میں بیان کیا۔ پہلی زندگی، پہلی موت، پھر پہلی زندگی آ گئی۔ آگے فرمایا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اس مرنے کے، اس زندگی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس زندگی کے بعد پھر موت آئے گی۔ جس دروازے سے بابا فرمان علی صاحب گزر گئے، ہم سب نے اس سے گزرنا ہے، یہ دوسری موت ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، بات ختم نہیں ہوئی، قرآن کہتا ہے اس مرنے کے بعد ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اے انسان تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا۔ میری طرف دیکھنا، پہلی موت آئی، پہلی زندگی نے منسوخ کر دیا، پھر دوسری موت آئی تو دوسری زندگی نے منسوخ کر دیا۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ انسان مردہ تھا،
فَأَحْيَاكُمْ نے اس کو زندہ کر دیا، زندگی گزارتا رہا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ نے پھر اس کو مار کے قبر تک پہنچایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو مر گئے وہ مر گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مر گئے وہ قبر میں گئے، بات قبر تک جانے پہ ختم نہیں کی۔ مرنے والے مر کے ختم ہو جاتے تو بات ختم ہو جاتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے بات ختم نہیں ہوئی، وہ زندہ ہوئے، مر گئے۔ فرمایا ثم یحییکم، انسان جب مر کے قبر میں جاتا ہے اللہ پھر سے ہم کنار زندگی کر دیتا ہے۔ اس سے مراد ہے عالم برزخ کی زندگی۔ اس سے پتہ چلا قبر والے مردہ نہیں ہیں، قبر والے زندہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ولی زندہ ہیں۔ میں قرآن کی اس نص سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے بندو، صرف نبی نہیں، صرف ولی نہیں، غیر ولی بھی زندہ ہے، غیر ولی نہیں، مسلم بھی زندہ ہے۔ او بھائی مسلم بھی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی زندہ ہے، غیر مسلم بھی زندہ، مسلم بھی زندہ، ولی بھی زندہ، نبی بھی زندہ ہے۔ اسی قبر کی زندگی کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد موت کا ذکر نہیں ہے، اسی زندگی کا حال بدل کر اٹھایا جائے گا اور میدان حشر میں لایا جائے گا۔ تو آخری بات اسی کو ثابت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اگر مرنے والے مر کے راکھ ہو جاتے، مرنے والے مر کے ختم ہو جاتے تو پھر قبر کا سوال و جواب کا سلسلہ نہ ہوتا۔ اور کبھی کسی کو لکڑیوں سے سوال کرتے بھی دیکھا، کبھی کسی کو پتھروں سے سوال کرتے بھی دیکھا۔ یار جس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں اس سے سوال نہیں ہوتا، جس کو ہم زندہ سمجھتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں۔ مردوں سے کوئی نہیں بولتا، زندوں سے بولا جاتا ہے۔ مردوں سے کوئی کلام نہیں کرتا، زندوں سے کلام کیا جاتا ہے۔ مر کے انسان جب قبر میں جاتا ہے، خواہ وہ کافر مرے، خواہ وہ مسلم مرے، گناہگار مرے، نیکوکار مرے، ولی کامل مرے، نبی وقت مرے، جو بھی اس دار فانی سے جائے، فرشتے آ جاتے ہیں، آ کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، بٹھا کے 3 سوال کرتے ہیں۔ پتہ چلا فرشتے مردوں سے سوال نہیں کرتے، فرشتے زندوں سے سوال کر رہے ہیں۔ اب سوال مختصر میں خلاصہ بتا کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب فرشتے آتے ہیں 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربک، انسان تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ رب کا ماننے والا ہے تو کہہ دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر نہیں ماننے والا تو کہتا ہے ہیہات لما توعد، مجھے تو خبر نہیں، افسوس افسوس کے جملے بولتا ہے۔ دوسرا جملہ کہتے ہیں ما دینک، قبر میں آنے والا تیرا دین کیا ہے؟ جانتا ہے، سمجھتا ہے، جس دین پہ ہوتا ہے کہہ دیتا میرا یہ دین ہے۔ اب تیسرا سوال قبر کا کیا ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد۔ فرشتے کہتے ہیں قبر میں جانے والے سے کہ انسان یہ بتا اس محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ توجہ رکھنا، پہلا سوال تھا مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے۔ کچھ دکھایا نہیں، کچھ سمجھایا نہیں، اشارہ نہیں کیا، نام نہیں بتایا، پوچھا رب کون ہے، کوئی مدد نہیں۔ دوسرا سوال کیا ما دینک، انسان بتا تیرا دین کیا ہے، نہ کچھ لیٹر دکھایا، نہ نام بتایا، نہ اشارہ کیا، کچھ بھی نہ کیا۔ اور جب تیسرا سوال آیا، یہ لازمی سوال ہے قبر کا، کہا جا رہا ہے کیا منظر کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا سہارا لے کے میں مفہوم دینا چاہتا ہوں۔ منظر یہ ہوتا ہے انسان قبر میں بیٹھتا ہے، فرشتے سوال جواب کے لیے آ جاتے ہیں، کملی والے گنبد خضرا سے تشریف لاتے ہیں۔ اب قبر والا قبر پہ بیٹھا، مصطفیٰ تشریف لائے، رخ انور سے پردہ اٹھا ہوا، مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، فرشتے سوال کہتے ہیں، سوال میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اے قبر میں آنے والا یہ بتا اس ذات محمد کے بارے میں۔ سوال یہ ہے پردہ اٹھا دیا، جلوہ بھی کرا دیا، نام بھی بتا دیا، اب سوال کیا رہا؟ او بھائی جلوہ بھی کرا دیا،
پردے اٹھ گئے، مصطفیٰ تشریف لے آئے، اب خود سامنے بیٹھے ہیں اور نام بھی بتایا جا رہا ہے، تو سوال تو ختم ہو گیا، سوال تو ختم ہو گیا۔ اب پوچھنا کیا ہے؟ او بھائی یہ نہیں پوچھنا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، وہ تو دکھا دیا گیا، رہتا تھا نام بھی بتا دیا گیا۔ اب کیا ہے؟ اب اگر حدیث کا سہارا لیں تو جواب آتا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد، یہ ماضی استمراری ہے، کانا یکون جب مضارع پہ آتا ہے ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہوگا مرنے والوں، قبر میں آنے والوں بتاؤ ان کو جانتے ہو، نہیں یہ نہیں کہا جائے گا، ماضی استمراری کا معنی یہ ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد، اے مر کے قبر میں آنے والا یہ بتا تو جب زندگی میں دنیا میں وقت گزار رہا تھا اس محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اے انسان تیرا عقیدہ کیا تھا، تیرا گمان کیا تھا، تیرا فہم کیا تھا، تو اس ذات کو کیسے پہچانتا تھا؟ محمد عربی کا نام آتا چوم کی آنکھوں پہ لگاتا تھا یا تیرے ماتھے پہ بل آ جاتا تھا، انسان جب تو دنیا میں رہتا تھا مصطفیٰ کی ذات کا نام آتا بتا تیرے چہرہ کھل اٹھتا تھا یا تیرے چہرے پہ بل آ جاتے تھے؟ اے انسان یہ بتا جب تو دنیا پہ رہتا تھا مصطفیٰ کے کمال کی بات ہوتی بتا تو کمال مصطفیٰ پہ کچھ سینہ کھول کے سنتا تھا یا تیرے چہرے پہ بل آ جاتے تھے؟ اے انسان جب تو قلم اٹھاتا تھا تحریر لکھتا تھا بتا مصطفیٰ کی شان میں کیسے لکھتا تھا؟ یہ نہیں کہا جائے گا اب بتا یہ کون ہے، اب بتا یہ کون ہے، وہ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا یہ جائے گا جو تو دنیا میں رہا کرتا تھا تیرا مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیسا تھا، تیرا بول کیسا تھا، تیری نسبت کیسی تھی، تیرا فہم کیسا تھا، تیرا تعلق کیسا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، جب یہ سوال ہوگا تو کچھ تو کہہ دیں گے کہ میں محمد عربی کو نور لا نور مانتا تھا، میں عالم الغیب و شہادہ مانتا تھا، میں مصطفیٰ کو مختار کل مانتا تھا۔ دوسرے گروپ کو کہہ دیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے تھے۔ میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں، یار کچھ تو ایسے ہوں گے وہ یوں کہہ دیں گے، کچھ نسبت والے ہوں گے، میں اپنے نتیجے تک پہنچ گیا، جو کچھ نسبت والے ہوں گے وہ کہیں گے مجھے کوئی خبر نہیں ہے، میں ایک بات جانتا ہوں۔ نشر الطیب میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کے کابرین نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، ایک شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی تھا، دھوبی مر گیا، جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئے، فرشتے پوچھتے مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتا ہے ما دینک، جوان تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ما کنت تقول محمد فی حاضر الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں تو عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا بات تو ایک ہی ہے، یہ کہنا یہ چاہتا ہے جیسے رب کو عبدالقادر جیلانی مانتا ہے میں بھی انہی کا غلام ہوں، میں بھی ویسے مانتا ہوں، جیسے وہ جو دین وہ رکھتے ہیں میں بھی وہ دین رکھتا ہوں، جیسے مصطفیٰ کو وہ مانتے ہیں میں بھی ویسے ہی مانتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جتنی شان، جتنی عظمت، جتنی تعلق، جتنی وفاداری بابا فرمان علی صاحب کی بزرگان ڈھوڈا شریف کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، سننے کو آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اور کچھ بھی نہ ہو یہ ایک نسبت ہی صحیح، اگر اس میں ہی خلوص ہے یہی کامل نسبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں قبر میں جب فرشتے آئے ہوں گے بابا فرمان علی سے پوچھا ہوگا بابا فرمان علی بتا مر ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کون کیا ہے، تو ذات مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ وفادار لوگ ہیں، ان کے غلام بھی وفادار ہیں، انہوں نے کہا ہوگا اے فرشتوں مجھے کوئی خبر نہیں ہے، میرا رب وہی ہے جو بزرگان ڈھوڈا شریف کا رکھا، میرا دین وہی ہے جو بزرگان ڈھوڈا شریف کا دین ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتا تھا جیسے بزرگان ڈھوڈا شریف مانتے تھے۔ کیا مطلب؟ عقیدہ بن آیا نا، جو پیر گل پیر کا عقیدہ ہے وہی فرمان علی کا عقیدہ ہے، جو پیر سید میر کا عقیدہ ہے وہی فرمان علی کا عقیدہ ہے، جو پیر محمد شفیع کا عقیدہ ہے وہی فرمان علی کا عقیدہ ہے، جو پیر حیدر شاہ کا عقیدہ ہے وہی فرمان علی کا عقیدہ ہے، جو پیر محمد احمد کا عقیدہ ہے وہی فرمان علی کا عقیدہ ہے۔ فرشتوں نے کہا ہوگا جس کی نسبت اعلیٰ، جس کا عقیدہ اعلیٰ، وہ یہاں بھی کامیاب ہے آگے بھی کامیاب ہے۔ اللہ پاک ایسی نسبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اولیاء کے ساتھ وفاداری بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک بزرگوں کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔